ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت مخدوم صادق پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی وفات کا واقعہ لے کر آیا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ جب حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھا۔ آپ کو سخت صدمہ ہوا، آپ 1 سال تک خاموش رہے۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ کی زندگی نہایت غربت میں بسر ہونے لگی، مگر وہ اپنی غربت کا اظہار کسی سے نہیں کرتی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک بار تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے، اور اگر سوکھی روٹی مل جاتی تو سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا لیتے تھے۔ آپ زیادہ تر خاموش رہتے۔ علاء الدین علی احمد پوری رات عبادت میں گزار دیتے، خدا کی محبت میں کھوئے رہتے تھے۔ جس کمرے میں آپ عبادت کرتے اس میں سے کبھی کبھی یہ آواز آتی تھی کہ میں ظہور اللہ ہوں۔ آپ کی والدہ کا آپ کو پاک پٹن لے کر پہنچنا۔ آپ کی والدہ نے حضرت ابو القاسم برغامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے حضرت علاء الدین علی احمد کو اپنے بھائی حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس بھیج دوں۔ حضرت ابو القاسم برغامی اس بات پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ علاء الدین علی احمد کو اپنے بھائی بابا فرید کے پاس لے جاؤ، وہاں ان کی اچھی طرح پرورش اور تعلیم بھی ہو جائے گی اور باطنی علم بھی مل جائے گا۔ سب ملنے والوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ حضرت ابو القاسم برغامی اور آپ کی والدہ علاء الدین علی احمد کو لے کر سن 1209 عیسوی یعنی 601 ہجری بدھوار شام کے وقت بابا فرید کے پاس پہنچی۔ حضرت مخدوم صادق پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پاک پیٹرن میں پہلی کرامات۔ اس سمے آپ کی عمر 11 برس کی تھی جب علاء الدین علی احمد کی والدہ نے علاء الدین علی احمد کو بابا فرید کی گود میں دیا۔ اس وقت علاء الدین علی احمد پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اپنے ماموں جان حضرت بابا فرید سے کہا کہ آج سے 3 سال بعد میرے دادا کا انتقال ہو جائے گا۔ بابا فرید نے فرمایا، بیٹے تم یہاں ہو اور تمہارے دادا بغداد میں ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان کا 3 سال کے بعد انتقال ہو جائے گا؟ علاء الدین علی احمد نے فرمایا، میں نے ابھی اپنے دل کی اور دیکھا تو والد کا چہرہ سامنے آ گیا اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں میری اور اٹھائیں جو موت کی نشانی ہے۔ یہ سن کر بابا فرید نے آپ کو سینے سے لگا لیا، اور لگانا ہی تھا کہ بابا فرید کو عجیب کیفیت ہونے لگی اور آپ ضبط کی حالت میں بار بار کہتے، مرحبا فرزند علی احمد، وطن الولی وطن الولی وطن الولی، تم بچپن سے ہی ولی ہو۔ ایسا ہوا 3 سال کے بعد کہ آپ کے دادا حضرت عبد الوہاب صفید الدین کا بغداد شریف میں انتقال ہو گیا۔ آپ کا بابا فرید سے بیعت ہونا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید سے کہا کہ آپ اس بچے کو اپنی غلامی میں لے لو۔ اس پر بابا فرید نے کہا کہ بہن، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں جو تم اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑ رہی ہو۔ یہ بچہ اولیاء اللہ کے زمرے میں یکتا اور بے مثال ہوگا، اور یہ بچہ بادشاہ 2 جہاں ہے۔ اس بچے کو میں 3 سال کے بعد مرید کروں گا۔ ان 3 سال میں یہ بچہ باطنی علم بھی سیکھ لے گا، وہ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو القاسم برغامی اور حضرت علاء الدین علی احمد کی والدہ 3 سال تک حضرت بابا فرید کے یہاں رہیں۔ اس کے بعد ہرات چلی گئی۔ 3 سال بعد بابا فرید نے علاء الدین علی احمد کو مرید کیا۔
آپ کو حضرت بابا فرید نے اس وقت جو مرید کیا وہ خاندان پاک حنفیہ میں مرید کیا۔ تقسیم لنگر۔ جب آپ کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی پرورش اور تعلیم ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے تو انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ کی والدہ آپ کو پاک پٹن چھوڑ کر واپس ہرات جانے لگی تو چلتے وقت انہوں نے اپنے بھائی بابا فرید سے کہا کہ یہ بچہ بہت کم بولتا ہے اور کھانے پینے کی طرف بہت کم دھیان دیتا ہے، یہ مجھ سے بھی کھانا نہیں مانگتا، آپ خود اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، یہ بچہ روزے بہت رکھتا ہے اور بہت شرمیلا ہے، 12 سال بعد میں واپس آؤں گی اور اس کی شادی تمہاری لڑکی سے کروں گی۔ بابا فرید نے اسی وقت حضرت علاء الدین احمد کو بلایا، ان کی والدہ کے سامنے حکم دیا کہ صبح سے تم لنگر کا انتظام اور کھانا تقسیم کیا کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہن دونوں بچے تمہارے ہیں، تم جیسا بھی چاہو وہ کر لینا۔ یہ سن کر آپ کی والدہ بہت خوش ہوئی اور علاء الدین علی احمد کو پیار کر کے ہرات واپس چلی گئی۔ حضرت بابا فرید نے لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا تو اس وقت آپ کی عمر 11 سال کی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 26 شوال 603 ہجری کو لنگر بانٹنا شروع کیا۔ آپ کے لنگر بانٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے حجرے کے اندر ذکر و فکر میں لگ جاتے۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے شریف سے باہر تشریف لاتے اور غریب و مسکینوں میں لنگر تقسیم کرتے۔ اس کے بعد پھر آپ حجرے شریف میں چلے جاتے اور وہاں پھر عبادت میں لگ جاتے۔ آپ دن میں دو بار لنگر تقسیم کرتے، ایک صبح کے وقت پھر مغرب کی نماز کے بعد لنگر تقسیم کرتے اور پھر حجرے شریف میں واپس چلے جاتے۔ آپ نے لگ بھگ 12 سال تک لنگر تقسیم کیا اور اس دوران کسی نے بھی حضرت علاء الدین علی احمد کو کچھ کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جس دن سے بابا فرید نے لنگر ان کے سپرد کیا اس دن کے بعد آپ کو کسی نے کھاتے یا پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی دن سے جسمانی غذا بالکل ترک کر دی تھی اور آپ کی زندگی کا دار و مدار تماتر روحانی غذا پر تھا۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس سے آگے کا واقعہ ہم آپ کو اگلے بھاگ میں سنائیں گے۔